بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التوحید۔ ایک دہریہ کی امام علی رضا علیہ السلام سے گفتگو۔ ایک دہریہ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے شخص غور کر، اگر تیرا قول سچا ہے خدا نہیں، حالانکہ جو تم کہتے ہو ایسا نہیں، تو تم اور ہم برابر ہیں۔ ہمارے لیے کوئی نقصان نہ ہوگا نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے اور خدا کا اقرار کرنے سے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا، اگر ہمارا کہنا سچا ہوا اور وہ سچ ہی ہے تو کیا تم ہلاک نہ ہوگے اور ہم نجات نہ پائیں گے؟ اس نے حسب عادت کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، اب مجھے بتائیے وہ کیوں کر ہے اور کہاں ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تیرے اوپر، جو خیال تو نے کیا ہے وہ غلط ہے۔ وہ تو ہر جگہ کا پیدا کرنے والا ہے، خود کسی جگہ میں نہیں۔ کیفیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، خود کسی کیفیات میں نہیں۔ وہ کیفیت اور مقام سے نہیں پہچانا جاتا۔ ہم نے جب عاجز پایا اپنے حواس سے اس کے ادراک کو، یقین کر لیا کہ وہ ہمارا رب ہر شے سے علیحدہ ہے۔ اس دہریہ نے کہا، جب وہ حواس اور ادراک سے نہیں پہچانا جا سکتا تو وہ لا شے ہے۔ حضرت نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، جب تیرے حواس ادراک سے قاصر ہوئے تو نے اس کی ربوبیت سے انکار کر دیا، اور ہم نے جب حواس سے قابل ادراک نہ سمجھا تو اس کا یقین کر لیا کہ وہ اشیاء میں سے کوئی چیز نہیں۔ دہریہ نے کہا، یہ بتائیے خدا کب سے ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتا وہ کب نہ تھا۔ میں نے جب اپنے جسم پر نظر کی اور یہ دیکھا کہ جسم طول و عرض میں نہ زیادتی پر ہے نہ کمی پر، نہ اس سے تکلیفیں دور کرنے پر، اس کے لیے منفعت حاصل کرنے پر، تو میں نے جان لیا کہ اس عمارت کا کوئی بنانے والا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ اس کے ساتھ میں نے اس کی قدرت سے فلک کی گردش کو دیکھا اور سورج، چاند اور ستاروں کے چلنے کی جگہ، ان کے علاوہ اور بہت سی روشن نشانیاں اس کی قدرت کی دیکھیں، تو جان لیا کہ ان کا کوئی مدبر و منتظم ہے۔ عبداللہ الدیسانی کا عجیب و غریب سوال۔ عبداللہ الدیسانی سے حشام بن الحکم سے سوال کیا، کیا تمہارا رب ہے؟ انہوں نے کہا۔ اس نے کہا، کیا وہ قادر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ قادر و قاہر ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اسے یہ قدرت ہے کہ وہ تمام دنیا کو ایک انڈے میں داخل کر دے، نہ تو انڈا ٹوٹے، نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو؟ حشام نے کہا، مجھے اس کے جواب کے لیے مہلت دے۔ اس نے کہا، 1 سال کی مہلت دی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور حشام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یبن رسول اللہ، عبداللہ الدیسانی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میں اس کے جواب کے لیے سوائے اللہ کے یا آپ کے دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا، کیا سوال ہے؟ حشام نے بیان کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے حشام، تیرے کتنے حواس ہیں؟ انہوں نے کہا، 5۔ فرمایا، ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا، آنکھ کی پتلی۔ فرمایا، اس کی مقدار کیا ہے؟ کہا، مسور کے دانے کے برابر، اس سے بھی کم۔ فرمایا، اے حشام، اپنے آگے دیکھو، اپنے اوپر دیکھو اور بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ حشام نے کہا، میں آسمان کو، زمین کو، گھروں کو، محلوں کو، جنگلوں کو، پہاڑوں کو اور نہروں کو دیکھتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا،
پس جو ذات اس پر قادر ہے کہ ایک مسور یا اس سے کم والی چیز میں ان سب کو داخل کر دے جس کو تم دیکھتے ہو، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دنیا کو انڈے میں داخل کر دے، درحال یہ کہ نہ دنیا کم نہ انڈا ٹوٹے۔ یہ سن کر ہشام خوشی سے اچھل پڑے اور حضرت کے ہاتھ پیر کو بوسہ دیا اور کہا، یبن رسول اللہ، یہ جواب کافی ہے۔ پس وہ اپنے گھر چلے آئے۔ دوسرے روز دیسانی آیا اور کہنے لگا، اے ہشام، میں تم کو سلام کرنے آیا ہوں، جواب کے تقاضے کے لیے نہیں۔ ہشام نے کہا، جواب بھی حاضر ہے۔ دیسانی یہ جواب سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ بیٹھا تو کہنے لگا، اے جعفر بن محمد، مجھے میرے معبود کو بتاؤ۔ فرمایا، یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ پس وہ بغیر نام بتائے چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، تو نے نام کیوں نہ بتایا؟ اس نے کہا، اگر میں کہتا عبداللہ تو وہ کہتے، یہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے؟ انہوں نے کہا، پھر جا اور کہنا، میرا نام پوچھے بغیر بتائیے کہ میرا معبود ہے کون۔ اس نے آ کر ایسا ہی کہا۔ اتفاقاً ایک کم سن لڑکے کے ہاتھ میں انڈا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ انڈا مجھے دے دو۔ پھر دیسانی سے فرمایا، دیکھ، یہ ایک محفوظ قلعہ ہے، اس کی موٹی جلد ہے اور موٹی جلد کے نیچے باریک جلد ہے، اور اس کے اندر بہتا ہوا سونا ہے اور پگھلی ہوئی چاندی ہے، لیکن نہ تو سونا چاندی سے ملتا ہے اور نہ چاندی سونے سے ملتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ نہ کوئی اس کے اندر سے نکلا کہ اس کی درستی حال کی خبر دیتا، اور نہ اس کے اندر کوئی داخل ہوا کہ اندرونی فساد کی خبر لاتا۔ نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ نر پیدا ہوگا یا مادہ، ناگہاں وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے مور کے سے نقش و نگار پیروں پر لیے ہوئے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا تیرے نزدیک کوئی مدبر نہیں؟ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا اور پھر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، اور آپ امام ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں، اور میں نے اپنے گزشتہ عقائد سے توبہ کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ دنیا کی ہر شے اس کی تسخیر میں ہے۔ اب وہ رب قاہر ہے، صاحب عظمت و جلال ہے، اور اس کی قدرت ظاہر ہے، اس کا نور باہر ہے، اس کی قدرت کی دلیلیں روشن ہیں اور وہ صادق ہے، اس کی قدرت کی دلیلیں اس کے بندوں کی زبانیں ہیں اور رسولوں کا بھیجنا ہے اور جو بندوں پر نازل کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔